وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال تو بڑا ہی دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہ ایک کعبہ کی تعظیم کرنے والے بھائی نے فضائل حج زکریا صاحب کی کتاب کے حوالے سے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے سوال کیا تھا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں فرمایا کعبہ نیک لوگوں کی زیارت کو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا واقعی کعبہ جاتا ہے؟ میں نے فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290 اور رد محتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 868 میں پڑھا کہ کعبہ اپنی جگہ سے دور جائے، یہ بات ممکن ہے، اور اگر کوئی شخص کعبہ کو اس کی جگہ پر نہ پائے تو حنفی فقہ کے مطابق اپنا چہرہ اس جگہ کی طرف کرے۔ دوسری طرف احمد رضا خان نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں فرمایا، کریں اقطاب عالم کعبہ کا طواف، کریں اقطاب عالم کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف دار والے تیرا۔ یہ سوال تھا۔ اب دارالعلوم دیوبند کا جواب سنیے۔ جواب نمبر 7126 ہے، فتویٰ نمبر 1582 اور 1351/با۔ نیک لوگوں کی زیارت کے لیے کعبہ کا جانا اور اپنی جگہ سے ہٹنا ممکن ہے۔ اگر کعبہ کو کوئی اپنی جگہ پر نہ پائے تو اس جگہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور احمد رضا خان نے جو شعر کہا ہے وہ مبالغہ پر محمول ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ انہوں نے کعبہ کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ کعبہ کی تعظیم ان کی نظر میں بالکل نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں بزرگ پرستی ہے، بزرگ پرستی ہے۔ اب کوئی رابعہ بصریہ کی زیارت کے لیے کعبہ کو بھیجتا ہے تو کوئی عبد القادر جیلانی بغدادی رحمہ اللہ کے پاس کعبہ کو بھیجتا ہے۔ ان دین کے ٹھیکیداروں کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ کوئی ولی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ یہ مومن کا عقیدہ ہے، مومن کا عقیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کعبۃ اللہ سے روک دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کعبہ کے لیے تڑپتے رہے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں،
5 سال نہیں، 6 سال نہیں، 7ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش اور جتن کے بعد عمرہ کرنا چاہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے عمرہ کرنے سے بھی، زیارت کعبہ سے بھی روک دیا۔ کعبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر نہیں گیا، لیکن رابعہ بصریہ کے لیے کعبہ بصرہ چلا گیا۔ اینچ بلعجبی است۔ اسی طرح سے مکہ مکرمہ سے کعبۃ اللہ حدیبیہ کے مقام پر ابو بکر، عمر، عثمان اور وہ صحابہ جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، جتنے صحابہ بیعت رضوان میں شامل تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے رضامندی کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائی، ان صحابہ کی زیارت کے لیے کعبہ نہیں گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کعبہ نہیں گیا، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ زیارت کعبہ کے لیے رخت سفر باندھا کرتے تھے اور جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، چل کر کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن کعبہ نہیں گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اتنا مدینہ صحابہ کی زیارت کے لیے کعبہ نہیں جائے گا، کعبہ کا کتنا وزن ہے، کتنا وزن ہے۔ وہ کعبہ مدینہ نہیں گیا، حدیبیہ نہیں گیا، لیکن بصرہ چلا گیا، کیونکہ صوفیوں کا دھرم وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بغداد چلا گیا عبد القادر جیلانی کی زیارت کرنے کے لیے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کے مقام اور مرتبہ کو اس قدر اونچا کرتے ہیں کہ انبیاء اور صحابہ یہ سب کے سب ان کے نزدیک ہیچ نظر آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ اب یہ واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے ہیں یا بزرگوں کی تعظیم کرنے والے ہیں؟ واقعتاً یہ کعبہ کی تعظیم کرنے والے ہیں یا بزرگوں کی تعظیم کرنے والے ہیں؟ آخر کیا کہا جائے؟ کچھ لوگ اسی لیے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جاتے، اس لیے کہ بزرگوں کی قبروں کو یہ اعظم سمجھتے ہیں اور کعبہ کو ہیچ سمجھتے ہیں۔ تو ان کی محبت کا بھی پیمانہ دیکھا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو کعبہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کعبہ کی تعظیم اسی طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ابو بکر صدیق نے کی ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اور دیگر صحابہ کرام اور ائمہ اعظام نے کی ہے۔ ایسے صوفی اور کوفی جو نہ نبی کے وفادار اور نہ صحابہ کے منہج کے پاسدار، بلکہ یہ مردہ فروشی کے کاروبار میں منسلک ہیں، اللہ ان کے شر سے اور ان کے فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔